وہ رضا آدھا حضرت بریلی کے شام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیدائش نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم لے اپنے محبوب کو لفظ نور سے ذکر فرمایا۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں لاکھوں درجہ زیادہ ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، لیکن نور محمدی ہر آن دن دونا رات چوگنا ترقی پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی دن و دن تمہارے مدارج ترقی پر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے سرکار کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور کرامت ظہور سے سارے عالم کو پیدا فرمایا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو یہ زمین و زمان مکین و مکان اس میں جو کچھ ہے کسی کو پیدا نہ کرتا، بلکہ حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلق الافلاق، یعنی اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ اس سے پتہ چلا زمین و زمان مکین و مکان شجر و حجر لوح و قلم عرش و کرسی بہشت و دوزخ چاند و سورج جمادات حیوانات اور جملہ مخلوقات آپ ہی کے صدقے میں پیدا کی گئی۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، ارے یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اور اصالت کل امامت کل، سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری دہک، زمین و فلک سما کو سمک، میں شکا نشا تمہارے لیے۔
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، ارے اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیری دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ اور سرکاری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مقطع میں فرماتے ہیں کہ سوا وہ چلے کہ دن ہو پہلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، سوا وہ چلے کہ باغی پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، کہ سوا وہ چلے کہ باغی پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا کوہ طور پر، جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا، انہوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام نہیں عطا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا، فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ومطلع توحید و حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس جو دیا، پس جو آپ کو دیا گیا ہے لے لیجئے، اس پر شکر کیجئے، زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید اور محمد کی محبت پر رہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے، تو اللہ نے فرمایا لولا محمد و امته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وإياك ولا نبيا مرسلا ولا إياك، یعنی اے موسیٰ، اگر محمد ان کی امت نہ ہوتی تو جنت دوزخ، چاند سورت، رات دن، فرشتے، انبیاء میں کسی کو پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ اظہر الربوبیہ، یعنی اے موسیٰ، اگر وہ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر بھی نہ کرتا۔ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک نے جب مسند ظہور پر جلوہ افروز ہوئے، بارگاہ سمدیت میں سجدہ شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا، ارشاد الہی ہوا اسی واسطے آپ کو میں نے پیدا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا، آپ سے خلق کی ابتدا رسولوں کے انتہا کروں گا۔ پھر اس نور کے 4 حصے کیے، پہلے حصے سے لو، دوسرے حصے سے قلم پیدا فرمایا، قلم نے زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس قبل لوح پر لکھا، ان محمدا خاتم النبیین، یعنی بے شک محمد خاتم الانبیاء ہے۔
جب قلم پیدا کیا گیا ارشاد باری ہوا، لکھ قلم، پروردگار عالم کے اس خطاب کو سن کر قلم 1000 برس تک ہیبت و جلال سے کانپتا رہا۔ پھر عرض کی اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ حکم ہوا اکتب توحیدی، یعنی میری توحید لکھ۔ قلم نے لوح پر لکھا لا الہ الا اللہ۔ پھر ارشاد ہوا کہ سب امتوں کے لیے اس مضمون کا دستور العمل لکھ۔ حضرت آدم کی اولاد میں سے جو خدا کی اطاعت کرے گا وہ بہشت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ قلم نے تمام امتوں کے لیے یہی عبارت لکھ دی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو قلم نے حسب معمول لکھا، امت محمدیہ میں جو خدا کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یکایک خطاب ہوا تعدب یا قلم، تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر، اے قلم ادب کر۔ یہ خطاب سن کر قلم ہیبت سے شک ہو گیا۔ حکم ہوا اے قلم اس طرح لکھ امت مجنبۃ ورب غفور، یعنی امت گنہگار بخشنے والا اس کا پروردگار۔ اللہ رب العزت جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے، ان کی کنیت ابو محمد رکھی، ان کے پیشانی پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور امانتاً رکھا۔ پھر جب نور محمدی، پھر جب وہ نور مبارک سلسلہ و سلسلہ، درجہ و درجہ ایک دوسرے سے منتقل ہوتا رہا، ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو پہنچا، جس کے سبب حضرت عبداللہ کو یہ کمال حاصل ہوا، وہ جس بت خانے کی طرف سے گزرتے بتوں سے آواز آتی اے عبداللہ آپ ہمارے قریب سے مت گزریے، کیونکہ آپ کی پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جو ہماری بربادی اور ویرانی کا باعث ہوگا۔ جب عبداللہ جس سوکھے درخت کے نیچے سے گزر جاتے تو وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو جاتا، جس سوکھے وہ جنگل میں قدم رکھتے سر شاداب ہو جاتا۔ میرے بھائیوں وہ سوکھے درخت یا جنگل تھے، لیکن جو نور محمدی کی برکت سے ہرا ہو جایا کرتے تھے، تو میں کہتا ہوں اس ذات گرامی کا نام لینے سے آج مرجھائے ہوئے دل بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ آج مدینہ منورہ کس کی قدم کی برکت سے رشک و فردوس بنا ہوا ہے، خاک طیبہ کس کے قدم کے تلووں کا مس ہو جانے سے خاک شفا ہوئی، مدینہ طیبہ کی مقدس ہوا کس کی انفاس لطیفہ سے خوشبودار بنایا۔ المدینہ خیر من مکہ، مدینہ کو مکہ سے بہتر فرمانے والا کس کا دم ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو شخص مسجد نبوی میں 2 رکعت اگر نماز کامل، 2 رکعت اگر نماز پڑھ لے وہ کامل حج کا ثواب پائے گا۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہے جو مدینہ طیبہ میں نماز ادا کر کے سینکڑوں حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الہی مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اپنے حبیب کے شہر میں موت دے۔ سبحان اللہ، کیا نیک تمنا ہے۔ مدینہ طیبہ کی قدر بھی وہی جانتا ہے جس کو سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص محبت ہوتی ہے۔ سلاطین عالم اس در کے بھکاری اور شاہان زمانہ اسی آستانے کے سلامی ہیں۔ صبح و شام 70 ہزار فرشتے حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت نچھاور کرتے ہیں۔ جن کو ایک بار موقع ملا انہیں پھر دوبارہ تا قیامت تک حاضری کا موقع نہ ملے گا۔ فرشتوں کے
آنے جانے کا یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آستانہ کریم پر حاضری دے کر سبز گنبد کا نظرہ کرتے ہیں اور سنہری جالیاں نظروں کے سامنے ہوتی ہے، مچل مچل کر فریادیں کرتے ہیں، اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام مسلمان کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال پر قریش کی بہت سی عورتیں فریفتہ تھیں، راستہ میں کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کیا کرتی تھی، اس تمنا میں رہتی کاش حضرت عبداللہ اپنی خدمت کے لیے انتخاب فرمائے، مگر قدرت الہی نے ایسا کسی اور کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ اکیلے جنگل میں تھے، اچانک 90 سوار جو سب کے سب قوم یہود میں سے تھے، ننگی تلوار لٹکائے ہوئے ملک شام کی جانب شکار گاہ میں آ پہنچے۔ وہب زہری نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کی تلاش میں ہو؟ انہوں نے کہا ہم عبداللہ کی تلاش میں ہیں، ان کو ہم قتل کر دیں گے، بتا وہ کہاں ملے گا؟ وہب زہری نے متعجب ہو کے پوچھا عبداللہ نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سواروں نے کہا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اس کے پشت سے ایسا فرزند پیدا ہوگا جو ہمارے مذہب کو مٹا کر اپنا مذہب جاری کرے گا اور ساری دنیا میں اس کا اقتدار ہوگا، اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں عبداللہ کو قتل کر دیا جائے جو اس نور کا سر چشمہ ہے، تاکہ دنیا کا مستقبل تمام اندیشوں سے آزاد ہو جائے۔ وہب جاری جب دشمنوں کے درمیان ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، اچانک پردہ غیب سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان دشمنوں کو فنار کر کے غائب ہو گئے۔ اس واقعہ کو چونکہ وہب زہری حضرت آمنہ کے والد دیکھ رہے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ پر فرفتہ ہو گئے اور اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ آج میں نے حضرت عبداللہ سے عجیب آثار دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب سے کروں، عبداللہ ابن عبد المطلب سے کر دوں۔ الغرض طرفین کے رضامندی سے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ کیا گیا۔ جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا اس نور کو دنیا میں ظاہر کیا جائے، تب وہ نور پاک حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کو عنایت ہوا۔ جس روز نور محمدی حضرت آمنہ کو تفویض ہوا، 12 جمادی الاخری جمعہ کی شب تھی، اس شب کو نور محمدی نے جو شرف بزرگی بخشا وہ بے شمار بے انتہا خدا بند قدوس نے طرح طرح کی خیر و برکت دنیا والوں پر نازل فرمائی۔ حکم ہوا تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں کہ ہمارا حبیب ماں کے شکم میں آیا۔ عالم ملکوت جبروت میں یہ حکم سنایا گیا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کرو کہ سارا جہاں خوشبوؤں سے مہک اٹھے۔ عرش و کرسی یہ مجدہ جا فجا سن کر فرد مسرت سے جھوم اٹھے اور فرشتے آپس میں مبارکبادیاں پیش کرنے لگے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہنشاہ مظفر آنے والا ہے، مبارک ہو شہنشاہ مظفر آنے والا ہے، مبارک ہو شہنشاہ مظفر آنے والا ہے، شفاعت کا جہاں میں لے کے لشکر آنے والا ہے۔ مبارک ہو
مبارک ہو وہ سرور آنے والا ہے، مبارک ہو مبارک ہو وہ سرور آنے والا ہے۔ ارے جہاں میں اب نہ کوئی جسے کا ہم سر آنے والا ہے، اور بہار جاویداں لے کر پیمبر آنے والا ہے، بہار جاویداں لے کر پیمبر آنے والا ہے، بہار جاویداں لے کر پیمبر آنے والا ہے۔ ارے ریاض دہر کو کرنے معطر آنے والا ہے، ریاض دہر کو کرنے معطر آنے والا ہے۔ اور حضرات یہ بھی شعر سماعت فرمائیں، گھٹائیں رحمتوں کی چھا رہی ہے سارے عالم میں، گھٹائیں رحمتوں کی چھا رہی ہے سارے عالم میں، گھٹائیں رحمتوں کی چھا رہی ہے سارے عالم پہ، کہ وہ ابر کرم زلف معمبر آنے والا ہے۔ اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائیں، بڑھے گی رونق اسلام میں باطل دین سب ہوں گے، بڑھے گی رونق اسلام میں باطل دین سب ہوں گے، بڑھے گی رونق باطل، بڑھے گی رونق اسلام باطل دین سب ہوں گے۔ ارے خدائی میں خدائی کا، خدائی میں خدائی کا وہ رہبر آنے والا ہے، یتیموں کا سہارا اور یسیروں کا خبر ریوا، یتیموں کا سہارا اور یسیروں کا خبر لیوا، یتیموں کا سہارا اور یسیروں کا خبر لیوا، وہ کل عالم کا مولا ہے، وہ کل عالم کا مولا روح پرور آنے والا ہے، مبارک ہو شہنشاہ مظفر آنے والا ہے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے، قدم سے جس کے ہر ذرے بنے گا ایک نئی دنیا، قدم سے جس کے ہر ذرے بنے گا ایک نئی دنیا، قدم سے جس کے ہر ذرے بنے گا ایک نئی دنیا، مبارک ہو مبارک ہو وہ شہ پردہ سے باہر آنے والا ہے، اور جدھر دیکھو ادھر بجتی ہے نوبت شادمانی کے، جدھر دیکھو ادھر بجتی ہے نوبت شادمانی کی، جدھر دیکھو ادھر بجتی
سجتی ہے نوبت شادمانی کے، ارے جناب آمنہ بی بی کا گوہر آنے والا ہے، مبارک ہو شہنشاہ مظفر آنے والا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اہل قریش خشک سالی کے سبب طرح طرح کے مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا تھے، درخت خشک ہو گئے تھے، سبزہ زمین پر دکھائی نہ دیتا تھا، تمام آدمی جانور دبلے پریشان حال تھے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں جلوہ افروز ہوئے تو پروردگار عالم نے آپ کی برکت سے خوب پانی برسایا، زمین سرے شبد و شاداب ہو گئے، کھیتیاں ہری بھری ہو گئے، یہاں تک کہ سب نے خوش ہو کر اس سال کا نام خوشی کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی آمنہ نے خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے تیرے شکم میں سارے عالم کے سردار ہیں، جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ جب حمل کے 6 مہینے گزرے، حضرت عبداللہ نے 25 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ جس مدینہ میں بیٹے کے تاجدار مقرر تھے، اسی مدینہ میں باپ نے داہنی سکونت اختیار کی۔ حضرت آمنہ اس خبر سے بے حد غمگین ہوئی، مگر اف نہ کی اور خدا تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر راضی رجا رہی۔ جب 9 مہینے پورے ہوئے، شب ولادت باسعادت نمودار ہوئے، تو آپ فرماتی ہے میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ اس جھنڈے نے ایک جھنڈا، جس کے پاس 3 جھنڈے تھے، اس جھنڈے نے ایک جھنڈا میرے مکان، میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کی چھت پر، ایک بیت المقدس پر۔ اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے، ان ستاروں کی روشنیوں نے تمام دنیا کو نور سے بھر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل رہے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت عبدالمطلب کعبہ کے طواف کو گئے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے سفید پرندے کے بازو کو دیکھا جو میرے دل پر مل رہا تھا، اس کے اثر سے میری بے چینی ظاہر ہو گئی۔ بعد میں نے غور سے دیکھا، میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ ہے جس کا رنگ بالکل سفید تھا، میں نے اسے دودھ سمجھ کر پی گئی اور وہ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ پھر میرے پاس چند عورتیں آئی، ان میں سے ایک نے کہا میں مریم عیسیٰ کی والدہ ہوں، دوسرے نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، تیسرے نے کہا میں ہاجرہ ہوں، باقی یہ سب ہو رہے ہیں، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہے پھر اچانک میں نے ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئی تو ایک سفید ریشم کی چادر آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گئی۔ یکایک پکارنے والے نے کہا اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آسمان سے عورتیں اتر رہی تھی جن کے ہاتھ میں سفید آفتابے تھے، پھر بادل کا سفید ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیاں جن کے چوچے یاقوت کے مانند سرخ نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا، جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ یکایک میں کیا دیکھتی ہوں، مشرق و مغرب، زمین و آسمان روشن ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگی۔ اس نور کا منبع میرا وجود تھا، آفتاب شوق دیدار سے بے چین ہو رہا تھا، چڑیاں چہچہا رہی تھی، شجر و حجر مستانہ وار جھوم رہے تھے، سمندر اور دریا کا پانی اٹکیلیاں کر رہا تھا، باد صبا جنت کی معطر ہوا ہر طرف بکھر رہی تھی، غرض کے کائنات عالم کے ذرے ذرے عالم میں ذرے ذرے خوشی و مسرت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ یعنی 12 ربیع الاول و مطابق 20 اپریل 571 عیسوی
सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त आदम के पेशानी का नूर नूह इब्राहिम का दिल का सुरूर इस्माइल राह जान हाशिम अब्दुल्ला के घराने की शान गरीबों के हामी बेकसों का सहारा बीवी आमना खातून के शिक में मुबारक से इस जहान खाकी में तशरीफ लाए। जरा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रज़ाअत का बयान। इस बात पर सबों का इत्तिफाक है कि सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 रोज़ आपकी वालदा माजदा हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उसके बाद अबू लहब की लौंडी सोबिया ने चंद रोज़ दूध पिलाया। ये वही लौंडी है जिसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की खुशखबरी जब अबू लहब को सुनाई तो अबू लहब ने विलादत शरीफा का मुजदा जाफिया सुनकर अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद कर दिया और कहा, जा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाओ। अहयाउल उलूम मवाहिब दुनिया में मरकूम है कि जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू लहब को ख्वाब में देखा और दरियाफ्त किया कि ए दुश्मन रसूल, ए रसूलुल्लाह के दुश्मन, बता तेरे मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। अबू लहब ने बताया, जब से मैं मरा हूँ सख्त अजाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन सोमवार कि रात को मुझे इन 2 उंगलियों से कुछ पानी पीने को मिल जाता है, पानी पीने को मिल जाता है, जिससे मिलादुन नबी की खुशी में सोबिया को आज़ाद करने का इशारा किया था और अजाब में भी कमी हो जाती है। इस रात मुझे ऐसी राहत नसीब होती है कि मैं 6 दिन का अजाब भूल जाता। मेरे भाइयों, अब तुम ही इंसाफ से फैसला करो। जब अबू लहब जैसा काफिर दुश्मन रसूल जिसकी मुज़म्मत का कुरान शायर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद कर दे तो अज़ाब इलाही में कमी पाए। अगर कोई मुसलमान अपनी जान माल इस मिलाद की खुशी में सर्फ करे, क्या वो खुदा के इनाम इकराम और उसकी बेपाया नवाजाशात अतियात से महरूम रह सकता है? हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि मुसलमान अपने तख्त व ताज सल्तनत को भूल गया, अपने जाह वहशम, अपनी जाह वहशमत, शान व शौकत को भूल गया, अपने असलाफ के कारनामों और उनकी इज्जत व अजमत को भूल गया, अपना सब कुछ भूल गया, मगर आज तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद और विलादत को फरामोश ना कर सका। अब देखिए, शादी हो तो मिलाद शरीफ, गमी हो तो मिलाद शरीफ, फर्जंदे तबल्लुद हो तो मिलाद शरीफ, नया मकान बनाया तो मिलाद शरीफ, बच्चों का खतना हो तो मिलाद शरीफ, गर्ज के समय रिसालत के परवाने, हर अच्छे नेक काम के मौका पर मिलाद शरीफ मुनाकिद करके अपने गुलशने ईमान को तरोताजा करते रहते हैं। एहकाम शरीयत को मलहूज रखते हुए मुसर्रत और शादमानी का इजहार करते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक रुपया पैसा खर्च करके निहायती एहतशाम के साथ महफिल जश्न विलादत मुनाकिद करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरब का ये हमेशा से ये दस्तूर था कि शहरी इलाकों के लोग बच्चों के परवरिश गर्ज के देहात के साफ सेहतमंद फिजा में रहने वाली औरतों को सुपुर्द कर देते थे और ये औरतें बच्चों को दूध
پلاتی، ان کی دیکھ بھال کرتی اور وقت معینہ پر ان کو ان کے وارثوں کے حوالے کر کے انعام و اکرام سے مالا مال، انعام و اکرام حاصل کرتی تھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تو دستور کے مطابق اس سال بھی بہت سی عورتوں نے، بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں دیہات سے مکہ معظمہ آئی، مکہ معظمہ آئی، جن میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری ایک اونٹنی جو کہ بہت ہی لاغر، دبلی پتلی، سست تھی، اس لیے میں سب کے بعد پہنچی، مجھ سے پہلے ہی سب عورتوں نے قریش کے سرداروں اور دولت مندوں کے بچے لے لیے۔ میں نے ہر چند تلاش کیا مگر مجھے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ میں مایوس، رنجیدہ، دل شکستہ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اسی اسنا میں مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کو بھی دائیاں کی ضرورت ہے، لیکن بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی دائیاں ایسی نہ تھی جس کے آگے آپ پیش نہ کیے گئے ہو، مگر دولت کی بھوکی عورتیں آپ کے یتیمی کے سبب قبول نہ کر سکی۔ یہ دولت تو بی بی حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں تھی، جو قبیلہ بنی سعد کے سب سے زیادہ غریب اور مفلوق الحال تھی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتے یہ سن کر میں بہت زیادہ حیران پریشان ہوئی۔ بچہ یتیم ہے، یعنی باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، مگر کیا کروں، خالی ہاتھ واپس ہونے کی بھی ہمت نہیں اور نہ یتیم بچے لینے کی رغبت ہے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ہر قسم کی دینی دنیاوی دولت، برکات کا بھرپور خزانہ کا کاتب ازل نے اس کی تقدیر پر لکھا ہے، جس کو بادل ناخواستہ انہیں منظور کرنا پڑے گا۔ آخرکار کچھ پس و پیش کے بعد بی بی حلیمہ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہوئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، جسم سے خوشبو مہک رہی ہے، پیشانی سے نور کی شعاعیں پھوٹ پڑ رہی ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے یہ دیکھ کر نہایت یقین و محبت سے آپ کو گدگدا کر گود میں لیا، اپنی داہنی طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ نے پیا، پھر انہوں نے چاہا کہ بائیں جانی کا بھی دودھ پلاؤں، مگر آپ نے نہیں پیا اور اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، انصاف اسی کا نام ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب کو بچپن ہی میں ایسا عادل بنایا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہری، اس کے بعد حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوئی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی جب ہمارا آقا، جب ہمارا قافلہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوا تو میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری میں بٹھا کر خوشی خوشی اپنے مکان کے لیے روانہ ہو گئی۔ فضل خدا بندی نے میری رہنمائی کی، خبر خیر و برکت میں شریک سفر ہوئی۔ میری کمزور سواری جو آتے وقت بمشکل تمام منزل تک پہنچی تھی، اب اس قدر تیز رفتار ہو گئی کہ دوسری تیز رفتار سواریاں اس کے غرض کو بھی نہ پا سکے، اور راستے میں بے شمار عجائب و غرائب نظر آئے۔ جب تک یہ مقدس ہستی میرے یہاں مہمان رہے، اس وقت تک میرے گھر میں باران رحمت کا نزول ہوتا رہا اور ہم لوگ پوری طرح اطمینان، سکون، مسرت اور شادمانی کی زندگی گزارتے رہے۔ اکثر بچے
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھیل کود میں شریک ہونے کے لیے کہتے تو آپ مسکرا کر فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا کہ جو لڑکے بہم جا بجا کھیلتے تھے نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تیرے روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے جو مکے کے گلیوں میں آ کھیلتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جب میں گھر پہنچی تو آپ کی قدم کی برکت سے میرے گھر اور میری بستی میں بہت زیادہ برکت ہوئی، میرے سارے جانور بہت زیادہ موٹے تازے ہو گئے، میری تمام بکریاں کثرت سے دودھ دینے لگی۔ جب میری قوم نے یہ حال دیکھا تو وہ اپنی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے، میرے یہاں سے حضرت کے پاؤں کا دھول لے جا کر اپنے جانوروں کے حوضوں میں ڈالنے لگے تو ان کے بھی جانور موٹے تازے ہو گئے اور کثرت سے دودھ دینے لگے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جس روز سے آپ میرے یہاں تشریف لائے مجھے باہر چراغ جلانے کی ضرورت نہ رہی، آپ کے چہرے انور سے مکان روشن رہتا، جب کسی اندھیری کوٹری میں جانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت کو گود میں لے جاتی اور وہ کوٹری روشن ہو جاتی، جو چیز مجھے لینی ہوتی بے تکلف ایک نور کی روشنی میں لے جاتی۔ حضرت کا ہاتھ جس جگہ لگتا تھا اس جگہ سے خوشبو آنے لگتی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قاطع کفر و دلالت امام احمد رضا خان فائل بریلوی فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، ارے جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ کو کبھی بستر پر بول و براز کا اتفاق نہیں ہوا، ہمیشہ نجاست سے پاک رہے۔ جب زمین پر پاخانہ پیشاب ہوتا تو فوراً زمین شک ہو جاتی اور میں چاہتی تھی کہ حضرت کا منہ دھولاؤں تو خود بخود غیر سے دھل جاتا تھا، مجھے نہلانے دھولانے پوچھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ آپ کے بڑھنے کا یہ حال تھا کہ ایک دن میں آپ اتنا بڑھتے کہ لڑکے ایک مہینے میں، اور ایک مہینے میں آپ اتنا بڑھتے کہ اور لڑکے ایک سال میں، اور آپ دوسرے مہینے میں اشارے، تیسرے مہینے میں گھٹنوں کے بل، اور چوتھے مہینے میں اپنے پاؤں سے کھڑے ہو کر، پانچویں مہینے میں ہاتھ دیوار پر ٹیک لگا کر ایک دو قدم چل لیتے تھے، چھٹے ساتویں مہینے میں تیز رفتاری بھی پیدا ہو گئی، اور آٹھویں مہینے میں دوڑنے لگے، 9ویں مہینے میں طاقت و گفتار بھی پیدا ہو گئی، 10ویں مہینے میں یہ فصاحت تمام کلام کرنے لگے، 11ویں مہینے میں باتوں کا عقل مندی سے جواب دیتے اور تیر و کمان لے کر جنگل میں بچوں کے ساتھ جانے لگے۔ جس وقت سے آپ میں طاقت گفتار پیدا ہوئی اس وقت سے کوئی چیز بھی بغیر بسم اللہ کہے ہاتھ میں نہ لی، اور نہ کبھی بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہوئے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا
ہم تمامی مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تمامی مسلمان کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ مولا ہم تمامی مسلمان کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمامی مسلمان کو پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا